السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جس میں ہماری روح کے لیے بھی شفا موجود ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی شفا موجود ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کی بات اللہ سے ہو رہی ہو نا تو پھر اسے کسی اور تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی لیے جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، تو میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے طاقتور جو وظیفہ اور عمل ہے وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا اور آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج 99.9 مسلمان، اتنا بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اس میں سے 99.99% مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی اپنی پرابلم کو بولتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی قرآن مجید کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، تو سبھی کا، زیادہ تر مسلمانوں کا جواب ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے نہیں آتا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہی نہ آئے۔ اچھا، جن کو نہیں آتا تو وہ قرآن مجید کو سیکھنے کے بجائے ہندی میں پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب قرآن مجید کو سیکھنے میں ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے میں جو آپ الف پڑھتے ہو، با پڑھتے ہو، تا پڑھتے ہو، نورانی قاعدہ پڑھتے ہو نا، بے با زبر با، تا زبر تا، درسا ودعا، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو آپ بیسک چیزیں پڑھتے ہو نورانی قاعدے کی، ہے نا، اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا قرآن مجید کو پڑھنے میں ثواب ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ابھی وہ پڑھنا سیکھ رہا ہے، اٹک رہا ہے، اٹک اٹک کے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے وہ مسلمان بھائی وہ بہنیں جو قرآن مجید کو جانتے نہیں ہیں اور سیکھتے اس لیے نہیں ہیں، ارے صاحب سیکھنے میں ہی 6-7 مہینے سال بھر چلا جائے گا، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ ہندی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ اگر آپ ہندی میں، انگلش میں، کسی اور لینگویج میں قرآن مجید کو پڑھتے ہو تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ تو لکھا جا سکتا نہ پڑھا جا سکتا، کیونکہ اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ عربی کی جو ادائیگی ہے، جیسے عین ہے، حلق سے نکلتی ہے، عین کو لکھا نہیں جا سکتا، صرف بولا جا سکتا ہے۔ ہا ہے، اس کو لکھا نہیں جا سکتا، صرف بولا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیے۔ یہ مت سوچئے آپ کہ قرآن مجید کو سیکھنے میں بہت محنت پڑے گی، جتنا قرآن مجید کو پڑھنے میں ثواب ہے نا، قرآن مجید کو سیکھنے میں اور زیادہ ثواب ہے۔ جب ایک بندہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ ارے میرا بندہ مجھ سے بات کرنا سیکھ رہا ہے، میرا بندہ میرا کلام پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ آپ سوچو نا، ہماری اولاد، ہمارا بھائی، ہماری بہن کوئی بھٹکی ہوئی ہو اور وہ توبہ کر لے، ماں باپ کی فرما بردار بن جائے، اولاد ہماری وہ ہماری فرما بردار بن جائے، آ کے کہے ابا اماں آج کے بعد جو میں نے آپ کی نافرمانی کی اب نہیں کروں گا، آج سے میں آپ کا ہوں، جو آپ کہو گے وہ ہوگا، آپ مجھے چاہتے ہو میں پڑھوں گا، تو باپ ماں کتنا خوش ہو جاتا ہے، ارے صاحب کوئی بات نہیں، سینے سے گلے سے پہلے سے زیادہ محبت آ جاتی ہے۔ سوچو ذرا کہ قرآن مجید جب پڑھنا سیکھو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو، قرآن مجید کو جتنا آپ پڑھنا سیکھو گے نا اتنا اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کو سیکھنے میں جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کرو گے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یہ 20 منٹ یقین مانو آخرت کا سرمایہ ہے آپ کے لیے، آخرت کی کامیابی کی ہے یہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ نہیں سیکھتے۔
میں نے تو پوری الف سے لے کے والناس تک شروع سے بالکل اینڈ کیا ہے قرآن مجید کا 3 سالوں کے اندر۔ اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں جانے کا، مولانا صاحب سے پڑھنے کا، اگر آپ 10 منٹ کی روزانہ کی میری ایک ویڈیو دیکھ لینا تو آپ کو قرآن مجید گارنٹی سے آ جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ حافظ قرآن بن کر اٹھیں گے، تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ارے دنیا کے اندر تو یہ حافظ نہیں تھے، دنیا کے اندر تو یہ بہترین قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن آخرت میں یہ کیسے حافظ قرآن بن کر اٹھے ہیں، کیسے ان کو حافظ قرآن والا انعام مل رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن دنیا میں تو نہیں بن پائے، لیکن ان کی نیت حافظ قرآن بننے کی تھی۔ ان کو قرآن مجید سے محبت اتنی تھی کہ یہ حافظ قرآن بننا چاہتے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، تو اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا کر اٹھایا ہے۔ انسان اپنی نیت کے مطابق آخرت میں پائے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے ٹائم دیتے ہیں لیکن قرآن مجید کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ قرآن مجید کو سیکھنے میں ٹائم اسپینڈ کرو، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ سوچو کہ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھے بغیر، سیکھے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، کیا ہوگا ہمارا؟ اسی لیے آپ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیے، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیے۔ میری جو پوری سیریز ہے قرآن مجید کو سکھانے کی، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو AM قاسمی آفیشیل والے چینل پر آپ جائیے۔ 3 سال میں نے پورا قرآن مجید آپ لوگوں کو سکھایا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔